تو جزاک اللہ خیر ساحل بھائی، آپ نے کافی سمپل اور بیسک طریقے سے اس بار پوری صورت کو ایکسپلین کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس جو آتے تھے اس بار آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی آپ سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا ساحل صاحب، میرا ایک سوال ہے. جی سر. جو آپ نے ذوالفقرنین کا ذکر کیا کہ پورٹل کے تھرو انہوں نے ٹائم ٹریول بھی کیا، انہوں نے انٹر گلیکٹک ٹریول بھی کیا، اور پھر یاجوج ماجوج کا ایکسیس جو ہے وہ اس دنیا میں پورٹل کے تھرو جو تھا اس کو بند کیا، اس کو بلاک کیا. اس زمانے کی یا کسی بھی قسم کی کوئی میگنیٹک ٹیکنالوجی جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے. تو کیا پورٹل بند کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام پورٹل بند ہو گئے؟ اور اگر تمام پورٹل بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہمیں واقعات ملتے ہیں پورٹل کے تھرو ٹریول کرنے کے، ان کی کیا لاجک ہے؟ ایک تو اچھا سوال ہے. ایک تو ہمیں ایسے کوئی شور طریقے سے پتہ نہیں کہ ذوالقرنین کا ایگزیکٹ ٹائم سپینڈ کیا تھا. ایک بڑی عمومی رائے ہے کہ عیسیٰ کے بعد اصحاب کہف کا بھی واقعہ عیسیٰ کے بعد ہوا ہے، اور ذوالقرنین جو تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد کی ہیں. مگر ایسا کوئی انہوں نے بھی شورٹی سے نہیں کہا جن علماء کرام نے ان کی ٹائم سپینڈ لکھے. دوسری چیز، ذوالقرنین نے جو انٹری ٹو دا پلانٹ ارتھ کی پورٹل ہے نا، یہ میری رائے ہے آف کورس، یہ بند کی اس لیے کہ یاجوج ماجوج کو اللہ نے کہا کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ جب میں کھولوں گا یاجوج ماجوج. تو اس میں یہ بات طے ہے کہ یاجوج ماجوج والی پورٹل تو پکی بند ہے. مگر کیا باقی کی پورٹلز بھی بند ہیں کہ نہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری پورٹلز کا جو مین انٹری ہے وہ بند اس لیے کی کیونکہ جیسے ہی دجال نے اپنا یہ ری انٹری کرنی ہے، اور ری انٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمیم الداری کو تو ایک دفعہ مل چکا ہے نا، تو پہلے تو کہیں تو گیا ہے وہ پہلے. تو جب اس نے ری انٹری کرنی ہے تو ساتھ ہی اس نشانی میں یاجوج ماجوج کی نشانی بھی ہے، اور پھر دابۃ الارض کی نشانی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسا نظام اوپن ہو گیا ہے کہ جس سے باقی کے چیزیں آنا شروع ہو گئی. اس لیے میں نے یہ رائے دی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے صرف ایک ہی پورٹل بند کی ہو، مگر لگتا ہے ایسے کہ ساری پورٹلز بند ہیں، مگر وہ بھی وہی والی پورٹلز کہ جو کہ اینٹی ٹو دا پلانٹ کی انٹر جو ارتھ ٹریجیکٹری ٹیلیپورٹیشن ہے اس کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تمیم الداری نے جو پورٹل میں ٹریول کیا ہے دجال سے ملے ہیں، تو وہ جو دجال کو جو باندھا ہوا تھا نا، میں وہاں سے یہ لے رہا ہوں کہ دجال کو جس زنجیر میں باندھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کو کسی ذوالقرنین کی قسم کی کسی ٹیکنالوجی سے انہوں نے باندھا. ایک مائی نے کیسے باندھا ایک آدمی کو، تو وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ کیا ہوا اس کے ساتھ. میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، وہ کیونکہ فزکس کے پورے لیکچر کھول رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ایسی میکینیکل ڈیوائس ہے جو کہ چارج کو اپ اینڈ ڈاؤن کر چکی ہے. وہ بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چارج یوز ہو، کیا پتہ زنجیر سے ہی باندھا گیا اس کو. دا پوائنٹ از باندھا تو گیا تھا. تو جب اس نے کہا کہ یہ 3 نشانیاں پوری ہوں گی تب میں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک کوئی پورٹل نہیں کھل رہی جو کہ زمین پہ انٹر ہوئی. تو اس نے خود منہ سے بتایا کہ فرات کا پانی چل رہا ہے، وہاں بھی تو چل رہا ہے، ہمارے دور میں تو چل رہا ہے. پھر نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک فرات یا دجلہ کے اندر سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے. غور سے سنیے گا، ان دونوں کو کنیکٹ کریں ہم تو کوئی خشک ہوگا. ہم نے پتہ کہا ہے وہ تیل نکل آئے گا، بلیک گولڈ ہے، اور پانی چونکہ ڈیم بنا دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. جو بھی ہم نے نکالا ہے سونے کا پانی نہیں، سونے کا پہاڑ. سونے کا پہاڑ ہے، کالے سونے کا پہاڑ ہے، کالا نہیں پانی سونے کا پہاڑ ہے، بس سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم اکٹھی پزل میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ there is something that is going to happen inside this river، جس کے تھرو کوئی ایسی چیز ہونی ہے کہ وہ پورٹل یا اس کی وہ زنجیر ٹوٹنی ہے کہ وہ ری انٹری کرے گا. سو یا پھر کوئی بھی شاید تعلق نہ ہو اس کا، پھر بھی اس کی وہ ری انٹری کسی اور وجہ سے بند ہو. مگر نظر آتا ہے کہ یہ ایک کلو ہے کہ کیونکہ کلو تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا نا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک دجال نہیں آنا. یا یہ تو دجال نے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دجال اس دور میں فرات کا پانی جب یا دجلہ میں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے تو لوگ اس کو مطلب آپس میں چھینا چپٹی چل رہی ہوگی کہ سونے کی، اور اسی دوران دجال کی خبر آ جائے گی.
اور ساتھ ہی یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دجال کا ظہور اچانک ہوگا. تو یہ اچانک کے کانسیپٹ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ کوئی اچانک پورٹل از امیڈیٹ انٹری نا, سڈن ٹرانزٹ ہوتا ہے. پورٹل کا مطلب ہے کہ 4 گھنٹے کا سفر ہے ایئر لائن کا. پورٹل کا تو مطلب ہے یہاں پہ کراس کیا تو کسی اور پلانٹ پہ پہنچ گئے. تو پورٹل کا تو بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے. سو یہ چیزیں اسی طرف اشارہ تو کر رہی ہیں بڑی کلیئرلی کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن وچ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو سڈن. اور پھر حدیث ہے کہ آخری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مالا ٹوٹتی اور موتی نیچے گرتے ہیں پید در پید. تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ہوا اور سارا کچھ کھل گیا. پھر یاجوج ماجوج آ گئے دجال کے مرتے ہی, پھر تھا دعوت الارض آ گیا, پھر پتہ نہیں جتنے بھی معاملات کھلنے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو دروازے سارے کھل جائیں گے. اچھا, ایک اور سوال ہے جو کہ آپ نے جو ابھی بات کی اسی سے ریلیٹڈ ہے, دجال کے حوالے سے ہی, کہ ایک تو دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اسی وقت میں پیدا ہوگا. اب ہوتا ہے کچھ آنے والے وقت میں ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا, ایک فزیکل ایولیوشن سے گزرے گا, تو ظاہر بات ہے سیکھے گا, بولنا سیکھے گا, علم حاصل کرے گا. اس کے پاس یہ علم آئے گا کہاں سے, جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے. اگر وہ اس دنیا میں ہی پیدا ہوگا اور اس دنیا میں ہی آگے جا کر اس لیول پہ پہنچے گا, تو یہ پورٹلز کی نالج اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنے کی نالج اور یہ تمام نالج اس کے پاس آئے گی کہاں سے, وہ کیسے سیکھے گا؟ ایسا کیا ہوگا کہ یہ سارا چیزیں اس کو پتہ چل جائیں؟ اور دوسری بات جو کہ ایک حدیث ہے جس میں دجال کی عمر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا. جی ہاں. پہلا دن اس کا جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن اس کا جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن اس کے عام دنوں جیسے ہوں گے. اور اس کی بھی شیخ عمران نے ایک انٹرپریٹیشن کی ہے کہ وہ شاید کسی دوسری ڈائمنشن میں ہوگا وغیرہ وغیرہ, کہ وہ ایک پس پردہ حکومت کرے گا. تو وہ اس کے مثال وہ 1 سال والے دن ہے, لیکن اس کے کارندے چل رہے ہوں گے جو کہ آج کل کا وقت شامل ہے. وہ اس کو دنیا کے ایرز سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب برٹش رول تھا تو اس وقت جو ہے وہ سال والا تھا, اب امریکن رول آ گیا ہے تو وہ اس کا ہفتے والا مہینے والا چل رہا ہے. اس کے بعد اسرائیل کا رول آئے گا تو وہ 1 ہفتے کا ہوگا, اور پھر جب وہ فزیکلی آئے گا تو وہ اس کا فزیکل ظہور ہوگا. وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جو 2 سوال کیے نا, اس میں ایک تیسرا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اچانک ظہور کیسے ہوگا اس کا, یہ بھی ایک بیچ کا سوال ہے. بالکل. تو اسی میں ایڈ کرتا ہوں جو مجھے کنفیوژن ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا, وہ ایک ٹائم لائن سے جائے گا اور پھر واپس وہ ٹریول کرے گا اور وہاں پہ وہ پھنس جائے گا, اور پھر وہ ایسے ہی میں اسی کا یہی جواب دے رہا ہوں. اصل سوال یہ ہے کہ وہ علم کہاں سے آئے گا اس کا. تو لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا رہا ہوں اس میں, مگر میں ذرا ساتھ ساتھ میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمرہ میں 1940s میں ان کو سمرہ کی تہذیب کی وہ ٹیبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوری لائبریری ملی ہے. 26,000 ٹیبلٹس ملی. 26,000 ٹیبلٹس کا مطلب ہے کچھ 26,000 کتابیں مل گئی سمجھ لیں. وہ ہے تقریباً 16,000 سال پہلے کی تہذیب. تو اس میں انہوں نے حدیث کا واقعہ اور یہ تمام تر انٹر گلیکٹک, تمام تر ٹیلی پورٹیشن, حدیث اوپر کیسے جاتے تھے, کتنی دفعہ جاتے تھے, حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا, یہ سارا کچھ اس میں درج تھا. اس کا مطلب حضرت نوح کے تو بعد کی بات ہے اور حدیث کے تو بعد کی بات ہے. تو جب صدام حسین نے, کیونکہ سمرہ عراق میں, تو صدام حسین کے اوپر ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صدام حسین نے کویت کے اوپر, پھر ایران کے اوپر, اور یہ وہ اپنی شیعہ سنی مسائل کر رہا تھا, اور عراق کو فتح کرنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا گیا, امریکہ کا ایجنٹ تھا وہ, اور بہانہ یہ دیا گیا کہ وہ شیعہ سنی مسائل اور لوکل ڈیٹرنٹس کر رہا ہے, سوشل لیول کے اوپر بھی, پولیٹیکل لیول پہ بھی, تو ہم اس کی ٹریننگ کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کنسپیریسی تھیوری یہ تھی کہ تیل کے لیے کر رہا ہے امریکہ یہ سارا کچھ, تو کیونکہ عراق واقعی میں تیل میں سب سے زیادہ آگے.
مگر عجیب سی ایک بات ہے جو کہ میں آپ کو ثبوت سے بتا رہا ہوں، یہ آپ گوگل کریں، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، کنسپریسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ عراق پہ جس دن امریکہ نے حملہ کیا اسی دن فرسٹ 24 آورس کے دوران اوپن براڈ ڈے لائٹ کے اندر امریکن آرمی نے کیا کرتوت کی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. نہ صرف وہ ویڈیوز پہ ہے بلکہ کچھ چھپا سیکرٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے مانا بھی. یہاں تک کہ وہ سارے کنٹینرز کس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوئے اسرائیل، وہ کس چیز کے تھے؟ وہ سمرہ کی ان ٹیبلٹس کے تھے. 11 میوزیم سے 11 کے 11 میوزیم سے امریکن آرمی نے سب سے پہلے آ کے لوٹے. تو جب ایک جنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ والے ایسٹ کو سیکیور کیا جاتا ہے نا جس کے لیے جنگ کی جائے، اور وہ سارے کے سارے ایسٹس انہوں نے سیکیور کر کے بھیج دیے اسرائیل. اب وہ ایسی سیکیورٹی میں ہے جہاں پہ ڈیڈ سی اسکرول لکھے ہوئے. پرائم منسٹر شرون کو بھی اجازت نہیں تھی اس لائبریری کو ایکسیس کرنے کی. یہ جو لیٹسٹ پرائم منسٹر ہے اس نے بھی اس بارے میں بات کی کہ اگر یہ وہ ہوتی میری کوئی سازش ہوتی تو مجھے تو ایکسیس ہوتا ان کا، وہ تو مجھے بھی نہیں دے گا. تو جو عجیب سی بات یہ تھی کہ جب عراق فتح ہوا تو صدام حسین کے گھر کے اندر، اس کے محل کے اندر جو صدام حسین کی تصویر تھی وہ کیا تھی کہ وہ سمرہ کے اس تہذیب کے اس وقت کے الومناٹی سے، جو اوریجنل الومناٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کے لیے آپ کو پھر آپ پراپر سومیرین سیشن ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو تفصیل بتا سکوں کہ سومیریا سمرہ کیا ہے، کیا لکھا ہوا تھا، کیسے مجھے پتہ چلا، کیا اس کی اوتھینٹسٹی ہے، کیا سومیریولوجی کے پروفیسرز کیا کہتے ہیں. کیونکہ میری ریسرچ اس کے اوپر کافی ہے کہ میں اس کنکلوژن تک پہنچا ہوں کہ دنیا میں اس کا فائدہ تو بتائیں. تو وہ میں نے ابھی یہ دیکھا کہ جو فائدہ ہے نا وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو عراق کے صدام حسین صاحب کوشش کر رہے تھے نا کہ ان تک مل جائے، اور پراپر پروفیسرز خود پی ایچ ڈی کرواتا تھا سومیریولوجی میں. عراق یونیورسٹی کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی اس کی برانچنگ، اور اس نے فیکلٹی کریٹ کی سومیریولوجی کی. آسٹریلیا سے پروفیسر آ کے ٹریننگ لے رہے تھے اور دے بھی رہے تھے. یورپین اکیڈیمیا سومیریولوجی کروا رہی تھی، اور امریکہ اور یورپ آ کے یونیورسٹی عراق کے لوگوں کو اس کی ٹریننگ دے رہا تھا کہ ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے ان ٹیبلٹس کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیبلٹس فوکس اس بات پہ کرتی تھی کہ انٹر گلیکٹک ٹریول کیسے کرتے تھے وہ لوگ، انہوں نے سکھایا یہ تھا. اب کہانی یہ ہے کہ عراق میں ایسی کوئی آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا، تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ وہ یہی آگ لگی تھی. عراق کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسرائیل بلیو کرتا ہے کہ صدام حسین کی ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ انٹرپریٹ کر لے گا، اس کو جلدی سے نکال. اور انہوں نے آتے ہی پھر اس کو پکڑا اور اس سے وہ ٹیبلٹس لیں اور نکال دیا گیا. کیا یہ کنسپریسی تھیوری ہے؟ تو نہیں، کنسپریسی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ تیل کے لیے آئے تھے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے. ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو ویڈیوز ابھی بھی دستیاب ہوگی جو کہ لوکلز نے بنائی کہ کر کے رہی آرمی آ کے سر عام میوزیم لوٹ رہی آ کے، اور کوئی آرٹی فیکٹ نہیں اٹھایا، کوئی آرٹ نہیں اٹھائی، صرف اور صرف سومیرین ٹیبلٹس آ کے چوری کی انہوں نے. کیونکہ یہ ایک ملک کی انیٹ رائٹ ہوتی ہے کہ جو بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس کوئی بھی چیز وہاں سے ملے گی، جیسے ہمارے پاس ہڑپا ہے، مونجو دڑو ہے، یہ ہمارے پاس ہی رہے گا. یہ انگلینڈ کے کسی میوزیم میں نہیں جا سکتی، اس کی کوئی اینٹ میں نہیں جا سکتی. تو یہ عراق کے میوزیم میں ہی رکھی ہوئی تھی ساری چیز. حالانکہ عراقی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے تھے. آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ اس کو اس لیے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 واقعات عجیب و غریب سے ہوئے ہیں اس دور میں. ایک، نمراڈ کے ممی کو انہوں نے فرینچ پاسپورٹ دے کے فرانس میں لے کے گئے، اس کا ڈی این اے نکالا پرزرویشن کے بہانے، اور پھر پراپر اس کو اسی طریقے کی ٹریٹمنٹ ملی اسرائیل کے اندر بھی جیسے کہ کوئی ان کا دجال ہی آ گیا. اور پھر یہ سومیرین ٹیبلٹس کی بھی انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ کیا. کیا یہ باتوں کے اندر واقعی وہ علم ہے جو دجال کو ملے گا؟ تو مجھے تو علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے خالی، مگر ایٹ لیسٹ کوششیں ان کی اسی لیول کی ہیں. ان کی کوششیں یہی ہیں کہ یہ پورٹل ٹیلیپورٹیشن انٹر گلیکٹک جو معاملات ہیں وہ طے کر سکیں. اور یہ جو علوم ہیں اگر یہ نہیں بھی صحیح تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ جس نے بھی سومیریولوجی کے بارے میں پڑھا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا جو ریلیجیس اسکرپچرز میں، بائبل میں، ایتھیوپین بائبل میں اور قرآن پاک میں لکھے ہیں، یہ سب قرآن پاک کا بھی پورا ریفرنس چارٹ ملتا ہے. سومیریولوجی قرآن پاک میں بھی ویسے ہی فوکس کرتی ہے.
یہاں تک کہ آسٹریلیا کے ایک پروفیسر نے پراپر اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی معراج کے اوپر پورے تھیسس لکھ کے بتایا ہے کہ کیسے محمد نے ٹریول کیا تھا. سومیریالوجی کے پی ایچ ڈی نے یہ بات کی ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے وہ, بٹ کوئی سائنس کو مانتے ہیں وہ, اور انہوں نے پوری کی پوری یہ تفصیل جو ہے یہ ریکارڈ کرائی. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اسرائیلی کے پاس گیا یہ سارا علم, یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک الگ بات ہے. 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر دجال کی تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو کریٹ ہو گیا, اور اگر یہ غلط ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو پتہ چل گئی ہے کہ وہ یہاں سے ہی اسی طریقے کی معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دجال کے پاس اسی طرح کا کوئی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کی جو اکیڈمی ہے وہ اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہے.